عیبوں کو چھپانے والا اور عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا۔ آج اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کریم کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اس کو انہی ناموں سے بلاؤ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے۔ اب فرمایا گیا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب حسین سے حسین تر ہیں، اپنے رب کو ان کے پاک ناموں سے بلایا کرو۔ آج ہم نے صرف ستار کی تھوڑی تشریح بیان کرنی ہے۔ تو ستار کا لغوی معنی کیا ہے؟ ستار یہ بنا ہے ساتارا یستر سے، سترن، اس سے ستار ہے۔ اس کا مادہ ہے ساتارا یستر، کسی کو چھپانا، ڈھانپ دینا۔ اور عربی میں ساتارا کا معنی ہوتا ہے غطا ہو، ساترہو اے غطا ہو، کسی کو ڈھانپ دینا، کسی کو چھپا دینا۔ عربی کا لفظ اس سے بنا ستارہ۔ ستارہ اس پردے کو کہتے ہیں جو دروازے کے اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ چھپ جائے، باہر سے گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ تو جو دروازے کے اوپر جو پردہ لگایا جاتا ہے اسے عربی میں ستارہ کہتے ہیں۔ اور امام بیضاوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، تفسیر بیضاوی عربی کی معتبر تفاسیر میں شمار ہوتی، آپ نے اس کا معنی بیان فرمایا الذی یغطی عیوب عبادہ، کہ اللہ کریم کا ایک نام ہے ستار۔ ستار کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب، وہ پروردگار جو اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپ دے، بندوں کے عیبوں کو چھپا دے، اس ذات کو ستار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کریم اپنی شان ستاریت کا اظہار فرماتا ہے ہمارے عیبوں کو چھپا کر، تاکہ کائنات کا نظام یہ صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ اگر انسان کے عیبوں کو چھپایا نہ جائے، جس بندے کے اندر جو غلطی ہو، گناہ کرے، برائی کرے، اسے فوراً ظاہر کر دیا جائے دوسروں کے سامنے، تو کسی کی عزت نہ رہے، کوئی کسی سے رسپیکٹ نہ کرے، کسی کی عزت نہ کرے، کسی سے پیار نہ کرے، لوگ دور ہو جائیں کہ یار اس بندے کے اندر اتنی برائیاں ہیں، کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ یہ رب کی شان ہے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، بے شمار قصور کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، مخلوق کے سامنے ہمارے عیب ظاہر نہیں فرماتا۔ یہ اس کی شان ہے تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ اللہ کریم نے انسان کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں نے زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا ہے، تاکہ کائنات کا نظام کامیابی سے چلتا رہے۔ سنیے اللہ کے پیارے حبیب کا بڑا پیارا ارشاد گرامی۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، وہ کیسے اپنے گناہ گار بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حی کریم ستیر یستحیی ان یفضح عبادہ کما قال، آپ فرمائے بے شک اللہ تعالی شرم و حیا والا ہے، وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ پردہ پوش ہے، اپنے بندوں کے پردوں، اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اللہ کریم کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندوں کو رسوا کرے۔ سبحان اللہ، کتنا کریم ہمارا رب ہے۔ ہم کیوں اس سے دور ہیں؟ ہم کیوں اپنے پروردگار کے احکام پہ چلتے نہیں؟ ہم کیوں اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں؟ کیوں مشکلات میں اس سے مدد نہیں مانگتے؟ کیوں بیماریوں میں اس سے شفا نہیں مانگتے؟ ہمارا رب تو اتنا کریم ہے۔ اس کے پیارے حبیب نے فرمایا بے شک اللہ بڑی حیا والا ہے، اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور پروردگار اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے عیبوں کو ظاہر کرے۔ ہم حیا نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو
برسر محفل بیان کرتے ہیں. کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا، کوئی گناہ کرتے دیکھا، کوئی عیب نقص، ہم اس سے شو کرتے ہیں، عوام کے سامنے بتاتے ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں. ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، جبکہ ہمارا رب ہماری بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. ہم کسی کے چھوٹے سے عیب کو نہیں چھپاتے، پروردگار تو ہمارے بڑے بڑے عیوب کو چھپا رہا ہے. ہم کسی کے عیب کو دیکھ کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگار تو ہمارے عیبوں کو جانتے ہوئے بھی چھپا دیتا ہے. اتنا کریم ہمارا رب ہے. اللہ اکبر. حیا فرماتا برسوں رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، برسوں رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نظروں میں کوئی بھی برا نہ رہا. ہم برسوں پوری زندگی دوسروں کے عیب جوئی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، عیبوں کو تلاش کرتے ہوئے اسے ذلیل کرنے کی کوشش میں، اس کے گناہوں کو تلاش کرتے ہوئے، خرابیوں خامیوں کو بیان کرتے ہوئے پوری زندگی ہم ضائع کر دیتے ہیں. لیکن جب انسان اگر اپنے عیب کو دیکھ لے، اپنی ذات میں دیکھ لے میرے اندر کتنے عیب ہیں، اسے کسی کے عیب نظر نہ آئے ہیں. جب انسان اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کے اندر دیکھے میرے اندر کتنے عیب ہیں. اور کوئی بندہ بھی ہر عیب سے پاک نہیں ہے، انبیاء کرام کے سوا ہر بندے میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے عیب کو تلاش کریں، اس کو بیان کریں، ہمیں اپنے عیبوں پر نظر کرنی چاہیے. حضرت محترم، اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ اس نے ہمیں خوبصورت جسم اور جلد اور بدن عطا فرمایا. ہماری جلد، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا بدن کتنا خوبصورت ہے. حالانکہ اس کے اندر جو کچھ ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے، ہمارے بدن میں ہزاروں لاکھوں خون کی رگیں ہیں، آنتیں ہیں، اور اتنا کچھ ہمارے اندر گند بھرا ہوا ہے. اگر ہماری اندرونی کیفیت ظاہر ہو جائے، کوئی ہم کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے انسان کے اوپر پردہ ڈال دیا جلد کی صورت میں، خوبصورتی، حسن و جمال کی صورت میں، جس سے ہمارے اندرونی عیوب اللہ نے چھپا دیے تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے کریم رب سے کیوں دور ہو گیا؟ تمہیں کس بات نے کریم پروردگار سے دور کر دیا؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرا رب تو وہ کریم رب ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا، تیرے تمام اعضاء کو درست کیا اور تیرے تمام اعضاء کو معتدل بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جیسے چاہا تیری شکل صورت کو بنا دی. تو انسان کی شکل صورت پروردگار نے کتنی خوبصورت بنائی ہے. بڑے بڑے حسین لوگ ہیں کہ بندہ ان کو دیکھتا رہے دل بھرتا نہیں ہے. یہ کس کی شان ہے؟ پروردگار کی شان ہے. یہ رب کی شان ہے کہ اس نے ہمارے بدن کے اوپر اتنی خوبصورت جلد عطا فرما دی جس سے ہمارے عیب ڈھانپ دیے گئے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، فرمایا ہم نے انسان کو جب بنایا خون کا لوتھڑا ہم نے بنایا، پھر ہم نے اس کے اوپر ہڈیاں پیدا فرمائیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر خوبصورت گوشت، ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے گوشت کے اوپر ہم نے خوبصورت جلد انسان کو عطا فرما دی، خوبصورت اس کو شکل، حسن و جمال عطا فرمایا.
اللہ کریم نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑی برکت والا ہے اور وہ حسین سے حسین تر مخلوق کو پیدا فرمانے والا ہے۔ تو ذات محترم، انسان کے بدن کے اوپر یہ جو جلد ہے، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، چہرے کی جلد، اگر یہ جلد اوپر سے اتار دی جائے تو ہمیں کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ ہمارے ہونٹ کتنے حسین ہیں، اگر ہونٹوں کے اوپر سے جلد کو اتار دیا جائے، جب یہ لہو سامنے ظاہر ہوگا، خون ظاہر ہوگا، آنتیں اور خون کی رگیں ظاہر ہوں گی، کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ رب کی شان ہے کہ اس نے ہمیں بدن بھی عطا کیا، حسن و جمال بھی عطا کیا، خوبصورت جلد عطا فرمائی تاکہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے۔ صوفیہ کرام نے، بلکہ حضور کی بڑی پیاری دعا ہے جی، ایک حضور کی دعا ہے، یہ ہمیں بھی دعا یاد کرنی چاہیے اور اللہ کریم سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضور اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح استرنا، سبحان اللہ، اے وہ ذات جس نے حسن و جمال کو ظاہر کیا، اے وہ رب جس نے عیبوں کو چھپایا، پروردگار میرے عیبوں کو بھی چھپا دے۔ یہ حضور کی دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یا من اظہر الجمیل، اے وہ رب جس نے حسن و جمال کو ظاہر کیا، وستر القبیح، اور ہمارے عیبوں کو چھپا دیا، استرنا، پروردگار اسی طرح ہمارے عیبوں کو ڈھانپ کے رکھنا، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، برائیوں کو، خامیوں کو ظاہر نہ فرمانا۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اگر انسان کے گناہوں پر ایک بدبو اللہ کریم پیدا فرما دیتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا اس کے بدن سے بو پیدا ہوتی، تو ذرا سوچئے، کوئی اس کو پاس نہ بٹھاتا، اس کے گھر والے، فیملی کے لوگ اس سے دور بھاگتے، بھائی پرے ہٹو، آپ سے سخت بو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اگر ہر گناہ کے اوپر انسان کے بدن سے بدبو پیدا ہوتی، کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کوئی کسی کے پاس نہ بیٹھتا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات، اگر کوئی انسان گناہ کرتا اور رب کریم اس گناہ کو شکل دے کر، جسم دے کر ہمارے ساتھ چپکا دیتا، لگا دیتا، تو پھر بھی کوئی ہمارے قریب نہ آتا۔ کیوں جی؟ اگر ہر گناہ پر اس گناہ کو شکل صورت دے کر پروردگار ہمارے ساتھ چپکا دیتا، کوئی ہمیں اپنے پاس نہ بٹھاتا، کوئی ہمارے پاس نہ بیٹھتا۔ یہ رب کی شان ہے۔ ہم صبح سے شام تک اللہ کی بے شمار نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، قصور کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لیکن پروردگار ان گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، ہمارے بدن کے اوپر مسلط نہیں کرتا، ہمارے جسم کے ساتھ چپکاتا نہیں ہے، اور پروردگار ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے بدن سے بو بھی پیدا نہیں فرماتا۔ یہ رب کی شان ہے، سبحان۔ حالانکہ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہوں کا بوجھ اس کے جسم پہ لاد دیا جائے گا، وہاں گناہ ظاہر ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ فرمایا سنو، قیامت کے دن لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ان کی پشتوں پہ لاد دیا جائے گا، گناہوں کا بوجھ پشتوں پر رکھ دیا جائے گا، اور کتنا برا وہ بوجھ ہوگا جس کو وہ اٹھائے ہوں گے۔ تو وہ رب جو قیامت کے دن ہمارے جسموں پہ گناہوں کو ظاہر فرمائے گا اور گناہوں کا بوجھ ہماری پشتوں پہ لاد دے گا، اگر وہ دنیا میں بھی ایسا فرماتا، اور دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا، کوئی قصور کرتا، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا، اگر اللہ اس گناہ کا بوجھ دنیا میں انسان کے بدن کے اوپر ظاہر فرما دیتا، کون اس کے قریب آتا؟ کون اس کی بات سنتا؟ کون اس سے پیار کرتا؟ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ رب کی شان ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، گناہوں کو ظاہر نہیں فرماتا۔ حضرت محترم، جب قیامت ہوگی نا،
تو ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. قرآن بیان کر رہے جب قیامت ہوگی نا، جس بندے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بندہ خوش ہوگا، کہے گا لاؤ میرا نامہ اعمال، میں پڑھوں میں نے کتنی نمازیں پڑھی، مجھے بتایا جائے میں نے کتنے ختم قرآن کیے، سب کے سامنے ظاہر کیا جائے میں نے کتنے ہزار لاکھوں مرتبہ درود پڑھا، سب کو بتایا جائے میں نے کتنے کلمات طیبات پڑھے، کتنے نیک اعمال کیے. لیکن قرآن بیان کرتا ہے جو گناہ گار ہوگا، نمازوں کو چھوڑنے والا، سود کھانے والا، رشوت لینے والا، قتل و غارت کرنے والا، کرپشن کرنے والا، بددیانتی کرنے والا، لوٹ کھسوٹ کرنے والا، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا، جب اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، میں سب کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا. اور قرآن یہ بھی بیان فرما رہا ہے، اللہ کریم ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے کر اللہ خود فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج خود اپنا احتساب کرو. شروع سے لے کر زندگی پوری مرنے تک جتنے تم نے نیک اعمال کیے وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو تم نے گناہ کیے وہ بھی اس کے اندر درج ہیں. خود پڑھ لو، آج خود اپنا احتساب کرو. حضرات محترم یہ یاد رکھیے گا، جیسے ہم شادی بیاہ کے اوپر، برتھ ڈے کے اوپر، خوشی کے موقع کے اوپر، کسی فنکشن کے اوپر جیسے ہم ویڈیو فلم بناتے ہیں نا، کہ وہ جو کچھ ہم اس فنکشن میں کرتے ہیں وہ سارا سیو ہوتا ہے، جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. بے عین ہی ہماری زندگی کی فلم بن رہی ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا بالغ ہوئے اس وقت سے مرنے تک ہر بندے کی فلم بنائی جا رہی ہے. اور فلم بنانے والے کون ہیں؟ یہ دنیا کے انسان نہیں ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ دو فرشتے ہیں جو ہر بندے کے کندھوں پہ رب نے مقرر فرما دیے ہیں. ایک دائیں کندھے والا فرشتہ، ایک بائیں والا فرشتہ، جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرتے ہیں. دائیں فرشتہ، دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیوں کو تحریر کر رہا ہے. جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو بندہ سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، فلم ڈرامہ ناچ گانا دیکھ کر جوانی وقت کو برباد کرتا ہے، وہ سن لے بائیں کندھے والا فرشتہ اس کی ہر گناہ کو لکھ رہا ہے. اور قیامت کو ہر چیز سامنے آ جائے گی، بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا. بلکہ سورہ یاسین کے اندر فرمایا گیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، کوئی بندہ بول نہیں سکے گا. ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا تھا، ہاتھ بول کے کہے گا اس بندے نے میرے ساتھ فلاں کو تھپڑ مارا، فلاں جگہ پہ چوری کی، فلاں جگہ پہ شراب پیا، فلاں کے ساتھ بدکاری کی، اس نے فلم ڈرامہ دیکھا، اس نے زیادتی کی، کسی کے اوپر ظلم کیا. ہاتھ بول کے بتائیں گے. جو ہاتھوں سے کسی نے گناہ کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ اس کے گناہوں کو بول کے بیان کریں گے. پاؤں بولیں گے یا اللہ میرے ساتھ چل کے یہ فلم دیکھنے گیا تھا، ڈرامہ دیکھنے گیا تھا، ناچ گانا دیکھنے گیا تھا، سود کھانے گیا تھا، بددیانتی کرنے گیا تھا، کرپشن کرنے گیا تھا، لوٹ کھسوٹ کرنے گیا تھا، سود کھانے گیا تھا، شراب پینے گیا تھا، چوری کرنے گیا تھا، کسی کے اوپر ظلم کرنے گیا تھا، کسی کو قتل کرنے گیا تھا. پاؤں بول کے ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیں گے، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. تو ساتھ محترم بی کیئرفل، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک سانس بڑا قیمتی ہے. یہ نہ سمجھنا میں نے چھپ کے گناہ کیا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، جتنا مرضی چھپ کے گناہ کرو، رب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے.
تو اللہ کریم قیامت کو فرمائے گا اپنا نام اعمال پڑھ لو اور آج خود اپنا احتساب کر لو۔ اللہ سنیے گا حضور کا بڑا پیارا ارشاد، ہمارا رب کتنا کریم، ہم کیوں اس سے دور ہیں، ہم کیوں اپنے پروردگار کو ناراض کرتے ہیں۔ سنو حضور کا بڑا پیارا فرمان، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ اس کو فرمائے گا اتذکر ذنب کذا، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ کہے گا یا اللہ جی مجھے یاد ہے۔ اللہ کریم پھر اس کا ایک اور گناہ اس کو یاد دلائے گا، اتذکر ذنب ھذا، کیا تمہیں فلاں گناہ بھی یاد ہے؟ اتذکر ذنب کذا، کیا تمہیں فلاں گناہ بھی یاد؟ کہے گا ہاں یا اللہ مجھے وہ بھی یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کریم اسے گناہ یاد کرواتا رہے گا، وہ بندہ شرم کے مارے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، میرا تو کوئی گناہ بھی رب سے پوشیدہ نہیں ہے، جو میں نے گناہ کیے اللہ کو سارا پتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ کریم اسے فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وہا انا اغفرها لک اليوم، اے میرے بندے پریشان نہیں ہونا، تو جانتا ہے نا تو نے بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی، لیکن میں وہ تیرا کریم رب ہوں، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا تھا، لوگ تجھے نیک سمجھتے تھے، لوگ تجھے اچھا انسان جانتے تھے، لیکن تو نے یہ گناہ کیا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا، شاید ابھی توبہ کر لے، ابھی اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ فرمائے گا میں وہ کریم رب ہوں جس نے دنیا میں تجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا، آج قیامت میں بھی تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا گواہ ہو جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو آج بھی معاف فرما دیا، میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب وہ بندہ دیکھے گا میرا رب اتنا کریم ہے، میں نے دنیا میں گناہ کیے اللہ نے چھپا کے رکھے، اور چند آنسو جو میں نے بہائے تھے اللہ نے میرے گناہ بھی معاف فرما دیے، حضور نے فرمایا وہ بندہ مسکرائے گا، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر، اس کے فضل و کرم کے انداز کو دیکھ کے مسکرائے گا، پھر رب کریم بھی اپنے بندے کو دیکھ کے مسکرائے گا۔ اور جب حضور نے یہ فرمان سنایا تو حضور بھی مسکرا دیے کہ رب کتنا کریم ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ظاہر نہیں فرماتا۔ آج وقت ہے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کے احکام کے اوپر چلیں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس کی بارگاہ میں اس کو یاد کریں۔ اللہ وہ بڑا کریم رب ہے۔ سنو ایک حضور کی بڑی پیاری دعا، یہ حضور نے اپنے صحابہ کو دعا سکھائی تھی، ہم سب کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اللہم استرنی بسترک الجمیل، اے پروردگار تو وہ کریم رب ہے اپنے خوبصورت پردے کے ساتھ میرے عیبوں کو چھپا دے۔ یا ستار استرنی، اے پردہ پوش ذات میرے عیبوں کو چھپا دے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہم استرنی بسترک الجمیل، پروردگار اپنے خوبصورت پردے کے ساتھ میرے عیبوں کو ڈھانپ لے، اور تو عیب پوش ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، پروردگار میرے عیبوں کو چھپا لے۔ اللہ تو ذات محترم ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی عیب کوئی گناہ دیکھیں اسے چھپا دیا کریں۔ لوگوں کے عیب جوئی کرنا، عیبوں کو ظاہر کرنا منع ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان ہے، فرمایا من تتبع عورات الناس تتبع اللہ عورتہ لیفضحہ فی جوف بیتہ، کما قال، فرمایا جس نے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کیا، جس نے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کیا، اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں پہ ظاہر فرما دیتا ہے، اور جس کے عیبوں کو اللہ لوگوں پہ ظاہر فرمائے اللہ اسے اپنے گھر میں بھی ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ تو کسی کا عیب اگر دیکھیں چھپا دیں، ڈھانپ دیں، اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں بھئی یہ گناہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ایسے گفتگو ایسے کام نہیں، اس کو پیار سے اصلاح کر دیں۔ لیکن برسر محفل اس کو تنقید کرنا، کریٹیسائز کرنا، سب کے سامنے بیان کرنا یہ بندہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔
تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ قیامت کو ہمارے عیبوں کو چھپا دے تو آج ہمیں اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں مسلمانوں کے عیبوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ اور آخری بات کہ حصول پردہ پوشی کے ذرائع کیا ہیں؟ 2 شرطیں ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کر لیں اللہ انشاءاللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا بھی اور معاف بھی فرمائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے عدم الخوض فی اعراض الناس، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے سے بچیں، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے سے بچیں، کسی کے اندر عیب تلاش نہ کریں۔ اپنے عیبوں کو انسان اگر دیکھے سب کے عیبوں کو بھول جائے، تو جب آپ لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہیں کریں گے اللہ آپ کے عیبوں کو بھی تلاش نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہر انسان کی پردہ پوشی کی ایک حد مقرر فرما دی ہے۔ اللہ کریم ہر بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے لیکن ایک حد تک، جب بندہ حد کو کراس کرے، زیادہ اللہ کریم کے احکام کے خلاف چلے، پھر اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے موقع ملتا ہے۔ جیسے فرعون کو آپ اگر دیکھیں، فرعون نے جب اس کی نافرمانی کی انتہا ہو گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی، گستاخیاں کی، قوم کو غلام بنایا، پھر اللہ نے اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیا۔ اور قرآن میں ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ ہارون جاؤ فرعون کے پاس، اس نے نافرمانی کی ہے، اور جب اس کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو پھر بحر قلزم کی موجوں نے اس سے بہا دیا اور تباہ و برباد فرما دیا۔ اور آج اس کا ڈھانچہ تو مصر کے عجائب گھر میں ہے، جو سب کے لیے درس عبرت ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرے اللہ کریم کے خلاف چلے اللہ اسے یوں رسوا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور کسی کی عیب جوئی پہ نہیں جانا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا سی کی بات ہوتی ہے تو لوگ اسے فوراً اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ ذلیل ہو جائے پوری دنیا پہ۔ یہ بات غلط ہے بھائی، کہ جب تک کسی خبر کی تحقیق نہ ہونا اس کو آگے شیئر نہ کیا کریں۔ ہر ویڈیو کلپ آگے شیئر کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے، جو بھی ہمارے پاس ویڈیو آتی ہے بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، جس سے لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ یہ قانون کے مطابق بھی منع ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے، اور اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، ویڈیو کو آگے بھیجنا یہ حرام ہے۔ اور حضور کا بڑا پیارا فرمان ہے، میں سب سے بڑا جھوٹا بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر سنی سنئی بات آگے بھیج دے، جو تحقیق نہ کرے۔ جب بھی کوئی بات کوئی آپ سے کرے، کوئی ویڈیو آپ پڑھیں، کوئی آپ کو بتائے فلاں نے یہ کہا، پہلے اس کی تحقیق کرو پھر اس کے خلاف ایکشن لو۔ اللہ ہمیں پردہ پوش بنائے، اللہ ہمارے عیبوں کو اسی طرح چھپا کے رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔